آج کل ہم کچھ ٹرمز استعمال کرتے ہیں جی، بیڈ پیرنٹنگ کا بھی ٹرم استعمال کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر پیرنٹس کا بھی ٹرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ویسے میں جنرلی ہم دیکھیں کہ جس بھی گھر میں ایٹ لارج بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں، بچوں کو روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں، عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمیں سب پتہ ہے اور بچوں کو کچھ نہیں پتہ، اور بچوں کی جو بات ہے اس کی امپورٹنس نہیں ہے، ویلیو نہیں ہے، ہم ان کو سنتے ہی نہیں ہیں. ون وے کمیونیکیشن ہے، بس ہم انہیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اور ایک اور بڑی غلطی جو ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ڈکٹیٹ تو کر رہے ہیں، اگر اچھی بات بھی بتانی ہے کہ اچھا یہ دین کے کا لبادہ اوڑھ کے بھی باتوں کو ہم کر لیتے ہیں کہ اچھا یہ دین میں ایسے ہے یوں کرو، عمل نہیں کر رہے. ہم نہیں کر رہے، بچوں سے کہہ رہے ہیں ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے، تو بچہ تو کہے گا بتا مجھے کچھ رہے ہیں، دکھا مجھے کچھ رہے ہیں. رول ماڈلنگ نہیں، رول ماڈلنگ تو ہم کر ہی نہیں رہے ہیں. تو اس سارے اسپیکٹ کو ذرا ایلیبریٹ کیجیے گا، کچھ اگر ایگزامپل آپ دے سکیں کیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو سنا، ان کو سمجھا. کہیں ایسی بات نہیں ہوئی کہ بچوں کی عزت نفس مجروح ہو، بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری ویلیو ہے. یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ آج کل کے پیرنٹس جو ہیں نا، کیونکہ ایکچولی وہی بات ہے، خود وہ ویل گراؤنڈڈ نہیں ہیں، خود ان کی اپنی سٹرگلز ہیں. یعنی میں ہر جگہ ان کو ولن نہیں بناؤں گی، میں یہ کہوں گی کہ شاید انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں، یہ سوچ دی ہی نہیں گئی. شادی سے لے کر آن ورڈ وہ بیچارے اسٹرگل ہی کر رہے ہیں. صرف شادی پہ خوشیاں منائی ہیں تھوڑی سی، وہ تھوڑا ہنگامہ اور وہ پروٹوکول لڑکے کو بھی ملا لڑکی کو بھی ملا، اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی اسٹرگلس میں آ گئے. تو بات یہ کہ ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رول ماڈلنگ کو دیکھتے ہیں، ہمیں بہت سی مثالیں ایسی ملتی ہیں. جیسے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے انس رضی اللہ عنہ کی مثال آتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرو کیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف نہیں کہا، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. سبحان اللہ. آپ سوچیں نا ذرا، آپ اپنے بچے کو دیکھ لیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے اور وہ ٹین ایج تک چلا گیا ہے، ہم خود نہیں کبھی کہہ سکتے، ہم کلیم ہی یہ نہیں کر سکتے. ہم تو ہر تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں بال کیسے بنائے ہیں، کپڑے کیسے پہنے ہیں، کھانا کیوں نہیں کھایا، یہ کیوں کھایا، یہ کیوں چھوڑ دیا. ہر وقت ہم ٹوک رہے، نماز نہیں پڑھی ابھی تک اور تمیز نہیں ہے، نیچے دیکھو، ایسے نہ کرو. یہاں پہ ایک سوال اب آ جاتا ہے کہ اچھا پھر کیا کریں، نہ روکیں. اچھا پھر ہم وہ ویسٹرن ماڈل دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے وہ ماڈل اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو ان کے بچے تو بالکل ہی آپے سے باہر ہو گئے ہیں. جی وہ تو بالکل اسی طرح ہے، بات نہیں سنتے، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کو بھی بالکل کوئی ویلیو نہیں دے رہے. تو یہ بات نہیں ہے. ہمیں اور واقعات بھی ملتے ہیں. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو وہ کھانا کھا رہے تھے نا، تو کبھی پلیٹ سے ادھر سے ادھر سے، اب لوگوں میں پبلکلی بیٹھے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑے پیار سے بات کی، یا غلام، اے بچے، اور اس کو کہا بسم اللہ پڑھو، اور اس کے بعد اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. شارٹ اینڈ سویٹ. یعنی اس میں بچے کے کردار کو اٹیک نہیں کیا، بچے کی اصلاح کر دی. تو اس میں نا اگر ہم 3 سیز یاد رکھ لیں، کنیکٹ، اور اس کے بعد کنیکٹ کے بعد کریکٹ، اور پھر کوچ. سب سے پہلے کنیکشن ضروری ہے. اگر آپ نے کنیکشن نہیں رکھا ہوا، آپ نے اس بچے کو اپنے سے دور کیا ہے کہ آپ کا بچہ، اور آج کل کا بچہ ماں باپ کو دیکھے گا، اس کو نظر آئے گا کہ ماں باپ کا نا وہ نصیحتوں کا سوئچ آن ہوا، اس نے اپنا فون نکال لینا ہے، اس نے کہنا ہے، یا اس نے کہنا میری اسائنمنٹ ہے، اس نے کہنا مجھے نیند آ گئی ہے، اس نے ادھر ادھر آنکھیں رول کرنی ہے، اس پہ وہ نصیحت بھی پیچھے رہ جانی ہے، اور وہ ایک جھگڑا شروع ہو جانا ہے. کنیکشن ہی نہیں تھا. No connection. We need to build that connection.